والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بالعالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. محترم علماء کرام وعزیزان ملت و معزز سامعین کرام و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ حضرات نے میرا موضوع سن لیا ہے، عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن اور حدیث کی روشنی میں. صحابہ کرام ان عظیم اور مقدس ہستیوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے کہ حالت ایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی اور حالت ایمان پر ہی ان کی وفات ہوئی ہو. تو گویا کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے کہ مدرسے نبوت سے تعلیم حاصل کی اور جن کے استاد و مربی میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین شفیع المذنبین خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور جنہوں نے آپ کے اور آپ کے دین کے لیے اپنی زندگیاں نچھاور کر دی، اور آپ کے بعد دین اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، اور جن کی بدولت ساری دنیا میں اسلام پھیلا. اگر آج ہم مسلمان ہیں تو یہ انہی کا احسان ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان کی ایسی تعریف فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں انہیں یہ فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ حقیقت میں اگر مومن ہیں تو یہی لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المتقون، متقی ہیں تو یہی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. اور ان کے تعلق سے فرمایا اولئک هم الراشدون، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں. اور ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اولئک حزب اللہ، کہ یہی لوگ اللہ کے گروہ اور اللہ کی جماعت اور اس کی پارٹی. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ان کی ایسی تعریف فرمائی ہے کہ اس جیسی تعریف اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دل صحابہ کرام کی محبت سے لبریز رہیں، اور زبانوں پر ان کا ذکر جمیل ہو اور دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہوں، اس لیے کہ وہ دور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھے، اور جو کہ خیر قرون تھا، اور جس سے بھی زیادہ بہترین زمانہ، اس سے بھی زیادہ بہترین لوگ، اور اس سے بھی بہترین ماحول چشم فلک نے نہ تو کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی دیکھے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین لوگ تمام زمانوں میں سب سے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ میرے زمانے کے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس زمانے کے جو کہ ان کے زمانے سے لگا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ زمانے کے لوگ ہیں جو کہ اس کے بعد کے زمانے سے جڑے ہوئے ہیں. اور میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو ایک مثال اور آئیڈیل قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَهَاءُ۔ جب منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لے آئے ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی جس طرح ایمان لے آئے ہیں، تم ایمان لے آؤ، تو یہ بدبخت لوگ کہتے تھے کہ کیا ہم اس طرح سے ایمان لے آئے ہیں جو کہ نادان لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء، کہ بیوقوف لوگ یہی لوگ ہیں، صحابہ کرام نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واسطہ تھے، اور امت نے ان سے دین اور شریعت کا علم حاصل کیا۔ اگر کوئی ان پر طعن کرتا ہے تو گویا کہ وہ دین اسلام پر طعن کرتا ہے، اور ان سے زیادہ پاکیزہ دل انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں اور کسی کے نہیں تھے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، کہ اللہ رب العالمین نے تمام بندوں کے دلوں کو ملاحظہ فرمایا تو سب سے بہترین دل تمام بندوں میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا۔ فاصطفاہ لنفسی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ وابتعثہ برسالتہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے رسالت سے سرفراز فرمایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العالمین نے دیگر بندوں کے دلوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے توجہ فرمائی۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ رب العالمین نے تمام بندوں میں سب سے بہترین دل آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام کو پایا۔ جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ ہیں۔ اور فجعلہم عذراء نبیہ یقاتلون علی دینہ، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے نبی کے وزیر بنایا، اور وہ آپ علیہ السلام کے دین کے لیے وہ جہاد کرتے ہیں۔ اور فما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه سيئا فهو عند الله سيئا، رواہ احمد۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس چیز کو اچھا سمجھے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی وہ چیز اچھی ہے، اور جسے وہ برا سمجھے تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کے پاس بھی بری ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو اور ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے ایک معیار قرار دیا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ان کی ایسی تعریف فرمائی ہے کہ جس جیسی تعریف کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے صفات کو بیان فرمایا، نیکیوں کے لیے ان کی طلب اور گناہوں سے ان کی دوری اور نفرت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں اور آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور آپ ہمیشہ ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہوئے اور اس کی رضامندی اور رضوان کے طلبگار آپ ان کو دیکھیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور آپ ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے داغ دیکھیں گے۔ یہ رب العالمین جو کہ عرش والا پروردگار ہے، اس کی تعریف ہے ان مقدس ترین ہستیوں کے حق میں، اور رب العالمین نے نہ صرف ان پر اپنے رحمت و رضوان کے خزانے لٹائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی اپنے رحمت و رضوان اور ان کے لیے بھی جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ اللہ قربان جائیو کہ جن کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کرے، اور جن کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین فرمائے رضی اللہ عنہ
کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی، تو ان کی عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجروں میں سب سے پہلے اسلام کی طرف سبقت کرنے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو کہ نیکی میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ عظیم اور بڑی کامیابی ہے۔ میرے محترم دوست، جن لوگوں کو دیکھنے سے دوزخ جن پر حرام ہو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار من رآنی ولا من رآ من رآ، دوزخ کی آگ اسے چھو نہیں سکتی جس نے کی حالت ایمان میں مجھ کو دیکھا، یعنی جو بھی میرا صحابی ہے، دوزخ کی آگ اللہ رب العالمین نے اس پر حرام فرما دی۔ صرف اتنا ہی آپ کہہ دیتے تب بھی ان کی عظمت کے لیے بہت بہت خوش تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے ان کی عظمت کو اور دو چند کر دیا کہ ولا من رآ من رآنی، جس نے میرے کسی صحابی کو بھی دیکھ لیا تو اللہ رب العالمین نے اس پر بھی آتش دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خصوصیت بیان فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کبھی ان کی دوستی ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی صحابی کی دوستی کسی اسلام دشمن سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے ان کی کوئی، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹے ہوں، چاہے وہ بھائی ہوں، کوئی بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں وہ ایسے لوگوں سے بھی دوستی رکھیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، چاہے وہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے خاندان و قبیلے کے لوگ کیوں نہ ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا، راسخ کر دیا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ رب العالمین ان کو اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کے گروہ ہیں، یہی اللہ کی جماعت ہے، یہی اللہ کی پارٹی ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو اللہ کا گروہ ہی وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے ایمان سے اور ہر نیکی سے ان کے دلوں کو مزین کیا، اور ہر گناہ اور معصیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو متنفر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان کو تمہارے لیے پسند کر لیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے اس ایمان سے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سخت ناپسند کیا کفر کو، فسق و فجور کو، اور گناہ اور نافرمانی کو، اولئک هم الراشدون، اور حقیقت میں یہی لوگ نیک۔ میرے محترم دوست، جن کے تعلق سے عرش والا اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہو کہ اولئک هم الراشدون، تو
ان کی عظمت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین و ایمان کے لیے وہ بے مثال اور شاندار قربانیاں دیں جس کی مثال دنیا انسانیت پیش کرنے سے قاصر ہے، جبکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھیوں نے خود اپنے پیغمبروں کے ساتھ غداری کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کو اتنا تنگ کیا کہ وہ انہیں بددعا دینے پر مجبور ہوئے، اور انہوں نے ایسی ان کی نافرمانیاں کی کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی۔ یہ تکلیف پہنچانے والا تو یہ فرعون اور قارون نہیں تھے، بلکہ یہ ان کے اپنے ساتھی تھے، اور انہوں نے اس طرح کی نافرمانیاں کی جس کے ذکر سے تورات، انجیل اور قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ جب ان کو جہاد کے لیے اکساتے تو کہتے فاذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا لقاعد، کہ آپ اور آپ کا پروردگار دونوں جائیں، جا کر لڑ کر آئیں، ہم لوگ یہیں پر بیٹھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا نے صرف 30 روپے کے لیے اس نے اپنے پیغمبر سے غداری کی، اور ان کے دشمنوں کو وہ مقام بتا دیا جہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس بدبخت یہودا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اتار دی، اور جس کے بعد ان لوگوں نے اسی کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا۔ میرے محترم دوستو، اگر اللہ رب العالمین صرف یہ فرما دیتا کہ رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو ان کی کامیابی کے لیے، ان کے جنت میں داخلے کے لیے یہ چیز کافی تھی، اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ ہی باقی نہیں رہ سکتا تھا کہ یہ جنتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ فرماتے ہوئے ان کی شان کی انتہا کر دی، ورضوا عنہ، کہ نہ صرف میں ان سے راضی ہوں بلکہ وہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ میرے محترم دوستو، اور ورضوا عنہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جن مشکل ترین حالات سے وہ گزرے ہیں، ان میں نہ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے راضی رہے، بلکہ مشکلات جیسی بڑھتی جائیں ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر اور زیادہ مضبوط ہو جاتا، اور ان کی زبان سے یہ نکلتا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ جنگ احزاب کے موقع پر جس وقت دشمنوں کی فوج اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ان کے اوپر الغار کرنے کے لیے بالکل تیار تھی، تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ یہ وہی ہے جس کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا۔ ایسے وقت جبکہ منافقوں کا عالم یہ تھا کہ ان کے دل حلق میں پیوست ہو چکے تھے، اور ان کی آنکھیں اس طرح سے گھوم رہی تھیں گویا کہ ان کے اوپر سکرات کا عالم ہے۔ تو ایسے وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتے ھذا ما وعدنا اللہ، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ ساری کی ساری چیزیں وہی ہیں جس کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ فرمایا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ ان مصائب اور پریشانیوں نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور ان کے جذبہ اطاعت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ اسی رضو عنہ کا ہی کرشمہ تھا کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے کھیلتے سولی پر جھول جاتے ہیں۔ جس وقت ان کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، ایک مشرک نے ان کے جگر کو چھیدا اور چھید کر کہا اب شاید تم یہ چاہتے ہو کہ تم چھوٹ جاؤ اور تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے جائیں اور ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ حضرت خبیب بن عدی نے اس بدبخت کے چہرے پر تھوک دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، اگر تم یہ کہو کہ ہم تم کو چھوڑ دیں گے اور اس کے بدلے تمہارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پیر میں ایک کانٹا چبو دیں گے، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ اور انہوں نے سولی پر ہنستے کھیلتے نہ صرف جھول گئے بلکہ یہ کہا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، اگر میں مسلمان ہو کر مر رہا ہوں
تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چاہے مجھے جس طرح سے بھی ذبح کیا جائے میں میں اس کے لیے تیار ہوں. وذالک فی ذات الالہ وان یشاء. اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو میرے جسم کے ہر کٹے ہوئے انگ میں اللہ رب العالمین برکت دے سکتا ہے. میرے محترم دوستو، ایک صحابی حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط دے کر بنو سلیم کا جو سربراہ تھا تو اس کو ایک خط دے کر بھیجتے ہیں جس کا نام تھا عامر ابن طفیل. تو وہ بدبخت وہ خط پڑھنے سے پہلے وہ اپنے ایک دوست کو اشارہ کر دیتا ہے کہ پیچھے سے اس شخص پر تم نیزہ چلاؤ. چنانچہ وہ خط پیش کر رہے تھے اور اسی وقت ایک بدبخت نے ان کے پیٹھ سے وہ نیزہ مارا کہ ان کے دل کو چیر کر نکل گیا. میرے محترم دوستو، اس اللہ والے کی زبان پر، اس عظیم صحابی کی زبان پر کیا تھا؟ کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میرے محترم دوستو، یہ ایک لفظ جو کہ ان کی زبان سے نکلا تھا اس پوری قوم کے لیے اسلام کا پیغام تھا. وہ قوم کے لوگ، قوم بنو سلیم، 2-3 سال کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گئے صرف اسی کلمے کی وجہ سے کہ جو شخص مر رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا خسارہ اٹھا رہا ہے. لیکن یہ شخص بھی کیسا ہے کہ مرتے وقت یہ کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ اسی ورضو عنہ کا اثر ہی تھا کہ میدان جنگ احد میں جب سر دھڑوں سے جدا ہو رہے تھے، شمشیر و سنان جسموں کو چور چور کر رہے تھے، حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوٹتی سانسوں سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ تمہارے جیتے جی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو پھر تم اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کر سکو گے. اور اسی جنگ احد میں جب کفار نے حلہ بول دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مجھ پر جان دیتا ہے؟ حضرت زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے 5 ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے اور سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کٹ کر شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یزید بن سکن اور حضرت عمارہ اور ان کے بھتیجے عمارہ بن زیاد بن سکن، تو اللہ ان کے جسم میں تھوڑی سی جان تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو. تو انہوں نے اپنے زخموں سے چور جسموں کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک لے کر آئے اور حضرت یزید بن سکن نے اپنا سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا. حضرت عمارہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا اور دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا دیدار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اگر کوئی پہلی اور آخری خواہش اگر کی تھی تو وہ یہی تھی کہ جان جاتے ہوئے آپ کا جمال جہاں آرا کا ہم دیدار کرتے جائیں اور آپ ان کو دیکھتے رہیں. جیسا کہ شاعر کہتا ہے منم و ہمی تمنا کہ بوقت جان سپردن برخے تو دیدہ باشم تو درو دیدہ باشی. کہ میری ایک ہی ایک تمنا ہے کہ جان جانے کے وقت میں آپ کو دیکھتا رہوں اور آپ کو یہ دیکھتا رہوں. میرے محترم دوستو، ہے کوئی مثال ساری دنیا کی تاریخ میں جو کہ اس طرح کی مثالوں کو پیش کرے؟ اور یہ وہ اسی رضو عنہ کی ہی تاثیر تھی کہ جنگ احد میں بنو دینار کی ایک انصاری عورت کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا شوہر مارا گیا، اس کا باپ بھی شہید ہو گیا اور اس کا بھائی بھی، اس کے بھائی کی بھی شہادت کی اسے خبر ملتی ہے، تو وہ سب سنتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کچھ تو ہوا لیکن بتاؤ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ جس وقت وہ
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर को देखती है तो जबान से चिल्ला उठती है, कुल्लु मुसीबत बाद का जलाल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप जिंदा है तो ये दुनिया की सारी मुसीबतें मेरे लिए खींच। मेरे मोहतरम दोस्त, ये वो अजीम हस्तियां हैं जिनके लिए अर्श वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। मेरे मोहतरम दोस्तों, और उनकी सच्चाई, उनके अखलाक, उनका ईसार और उनका इखलास सारी इंसानियत के लिए उसवा और नमूना है। इसीलिए सैयदना हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मन काना मुस्तन्नन फलयस्तन्न बिमन कद मात उलाइका असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, अगर कोई किसी की पैरवी करना ही चाहता है तो याद रखो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की पैरवी करो। कानू अफजल हाज़िहिल उम्मा, ये इस उम्मत के सबसे अफजल तरीन ग्रोह था। व अबर्रुहा कुलूबन, इनके दिल सबसे ज्यादा पाकीज़ा थे। व अमक़ुहा इल्मा, और इनका इल्म सबसे ज्यादा गहरा था। व अक़ल्लुहा तकल्लुफ़ा, और इनमें दिखावा, रियाकारी और तकल्लुफ बहुत ही कम था। कौमुन इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबत नबीही, ये वो कौम है जिनको कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की सोहबत के लिए पसंद कर लिया और आपके दीन के क़ियाम के लिए पसंद कर लिया। आरिफू लहुम फज़लहुम, लोगों, इनके फजल और बुजुर्गी को तुम पहचानो। तशब्बहू बि अखलाक़िहिम, उनके अखलाक की तुम मुशाबहत इख्तियार करो। और वो तराइक़िहिम, और उनके बताए हुए रास्ते पर तुम चलो। फ़इन्नहुम कानू अलल हदील मुस्तक़ीम, क्योंकि वो सिरात मुस्तक़ीम पर काम। मेरे मोहतरम दोस्तों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में सबसे ज्यादा अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हजरत उमर इब्न खत्ताब, फिर हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, फिर हजरत अली इब्न अबी तालिब, फिर अशरे मुबशरा, और फिर असहाब बदर हैं जिनके के मुतालिक अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह इत्तला अला अहली बदर फ़क़ाल इअमलू मा शि'तुम फ़क़द गफ़रतु लकुम, कि अल्लाह ताला ने अहले बदर की तरफ झांक कर कहा कि ए अहले बदर, आज के बाद से तुम जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी है। क़द गफ़रतु लकुम, मैंने तुम्हारे सारे के सारे गुनाह बख्श दिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, चोर के हाथ में कभी चाबी नहीं दी जाती। अल्लाह ताला ये अच्छी तरह जानता था कि ये ऐसा गिरोह है जिनसे के गुनाह नहीं होंगे, तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मलू मा शि'तुम, जो कुछ करना है करो। अगर हम जैसे होते तो पता नहीं क्या क्या करते, लेकिन इससे उनका ईमान और तक़वा और बढ़ गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, फिर उनके बाद असहाब बैत रिज़वान है जिनकी के तादाद तकरीबन 1400 के लगभग है, और जिनके मुतालिक अल्लाह ताला का फरमान है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, अल्लाह ताला उन तमाम मोमिनीन से राजी हो गया जब वो दरख्त के नीचे आपसे बैत कर रहे थे। और फिर वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, क्योंकि फ़तह मक्का से क़बल ईमान ले आए। अल्लाह ताला फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहु अल-हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर, कि जो लोग फतह मक्का से पहले ईमान ले आए और अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च किए, और वो लोग जो कि फतह मक्का के बाद ईमान ले आए और अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च किए, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। और अल्लाह ताला ने फरमाया, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने तमाम के लिए जन्नत का वादा किया है। अल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, अल्लाह ताला तुम्हारे अमलों से बाखबर है। तो उसके बाद वो तमाम सहाबा किराम हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी लम्हे तक आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। मेरे मोहतरम दोस्तों, चाहे कितना भी कम तरीन दर्जे का सहाबी हो, दुनिया का सबसे बड़ा अजीम मुहद्दिस, दुनिया का सबसे बड़ा आलिम, दुनिया का सबसे बड़ा फकीह, दुनिया का सबसे बड़ा मुफस्सिर, दुनिया का सबसे बड़ा मुहद्दिस, उनके कदम के धूल को भी पहुंच नहीं सकता। एक मर्तबा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत, आप ज्यादा अफजल है या हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह, अल्लाह वाले ने क्या जवाब दिया?
अल्लाह की कसम, हजरत सैयदना अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस घोड़े पर बैठकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम के लिए, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जिहाद किया था, अल्लाह की कसम वो उस घोड़े की नाक की धूल को भी नहीं पहुंच मेरे मोहतरम दोस्त। और आज कुछ नजवी बजवी लोग इन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमैन पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। चांद पर जो शख्स थूकता है वो थूक उसके मुंह पर गिरता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि ऐसे बदनसीब अफराद भी पैदा होंगे जो कि मेरे इन सहाबा किराम को नहीं बख्शेंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत को वसीयत फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अल्लाह 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 फी असहाबी ला तजअलूहुम गरज़ मिन बादी वमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह फ़क़द औशक अन याक़ुल्लाह। रवाहु अहमद। आप अलैहिस्सलाम की बात। अल्लाह अल्लाह लोगों, अल्लाह तआला से डरो मेरे सहाबा किराम के बारे में। ला तजअलूहुम गरज़म मिन बादी, मेरे बाद कभी उन पर तनकीद ना करना। जो शख्स उनसे मोहब्बत करता है तो वो उनसे नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत उसके दिल में है, जिसकी वजह से वो मेरे सहाबा किराम से भी मोहब्बत करता है। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, अगर कोई उनसे नफरत करता है तो वो उनसे नहीं बल्कि मेरी नफरत उसके दिल में, उसके मलऊन दिल में भरी हुई है, जिसकी वजह से वो मेरे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमैन से बुग़्ज़ रखता है। वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जो उनको तकलीफ पहुंचाता है वो मुझे तकलीफ पहुंचाता है। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जो शख्स मुझे तकलीफ पहुंचाता है वो मुझे नहीं बल्कि वो अल्लाह ताला को तकलीफ पहुंचाता है। वमन आज़ल्लाह फ़क़द औशका अन याख़ुज़ा, और जो शख्स अल्लाह ताला को तकलीफ पहुंचाता है तो करीब है कि अल्लाह ताला उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ ले। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के ताल्लुक से अपनी उम्मत को वसीयत करते हुए फरमाते हैं, ला तसुब्बु अस्हाबी, कि लोगों मेरे सहाबा किराम को बुरा भला ना कहो। वल्लज़ी नफ्सी बियदी लौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहदिन ज़हबन मा अदरका मुद्द अहदिहिम वला नसीफा, कि लोगों मेरे सहाबा किराम को बुरा भला ना कहो, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। अगर तुम में से कोई शख्स उहद के पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करे तो तब भी मेरे सहाबा किराम ने एक मुद्द या एक सा या उसके आधे को भी, आधे के सवाब को भी तुम लोग नहीं पहुंच सकते। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर हम उहद के पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर दें तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत अमीर माविया, हजरत अबू हुरैरा और दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमैन ने जो एक मुद्द या उससे भी कम एक मुट्ठी खजूरें भी अल्लाह ताला के रास्ते में जो खैरात उन्होंने की, उस खैरात को भी हम नहीं पहुंच। मेरे मोहतरम दोस्तों, इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाते हैं कि सहाबा किराम के मुतालिक अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा बयान करते हुए अकीदा तहाविया में फरमाते हैं, मुहिब्बु असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं। वला नुफरितु फी हुब्बिहिम, लेकिन उनकी मोहब्बत में इफरात भी नहीं करते, गुलू भी नहीं करते। वला नतबर्रउ मिन अहदिम मिनहुम, और हम उनमें से किसी से बरात भी नहीं करते, जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं ईरान के और इस तरह के लोग जो कि तबर्राबाजी करते हैं और उनके ऊपर लान तान करते हैं और फिर फरमाते हैं वो नुबग़िज़ु मन युबग़िज़ु, जो लोग सहाबा किराम से बुग़्ज़ रखते हैं हम भी उनसे बुग़्ज़ रखते हैं। तो बिग़ैरिल ख़ैरि यज़कुरुहुम, जो सहाबा किराम का अच्छा तज़किरा नहीं करता उससे भी हम दिली दुश्मनी रखते हैं। वला नज़कुरुहुम इल्ला बिख़ैर, सहाबा किराम का जब भी तज़किरा है उनका ज़िक्र जमील हमारी ज़बान से जारी होता है और हम उनको खैर और भलाई से याद करते हैं। हुब्बुहुम दीनु व ईमानु व ihसान, उनकी मोहब्बत दीन है, ईमान है और एहसान है। और इसी तरह वो बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुन व निफाक़ुन व तुग़यान, तो उनसे दुश्मनी रखना, उनके साथ बुग़्ज़ करना ये कुफ्र है,
निफाक है और सरकशी। मेरे मोहतरम दोस्तों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमैन के इस कदर अजीम फ़ज़ाइल हैं कि अगर हम घंटों खिताब करें तब भी ये ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन इस मुक़द्दस ग्रोह के ताल्लुक से मैं आप अपने लिए भी और आप तमाम भाइयों के लिए भी अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमको इस दुनिया में बाकी रखे, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमैन की मोहब्बत पर बाकी रखे। और जिस वक़्त हमारी जान इस जिस्म से निकले तो सहाबा किराम की मोहब्बत हमारे दिलों में हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुक़द्दस ग्रोह के साथ उनकी मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला हमको उनके साथ जन्नतुल फिरदौस आला इलीन में इकट्ठा फरमाए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर का जाम मुझको और आप तमाम भाइयों को अल्लाह ताला नसीब फरमाए। और सहाबा किराम की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला हमको सहाबा किराम की मैयत और मेरे और उनके सरदार और उनके उस्ताद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में जन्नतुल फिरदौस आला इल्लीन में जगह अता फरमाए। कुल्लु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़ंब फस्तगफिरूहु हुवल गफूरुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।